دوسرا علامہ کا جو عام تصور ہے وہ مرد مومن کا ہے۔ تو مرد مومن سے مراد علامہ اس کامل انسان کو مرد مومن سمجھتے ہیں جسے زندگی کے تمام زمانوں میں، اس کائنات میں، انسانی زندگی جب سے ہے اور جب تک رہے گی، ہر زمانے میں جس کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، جس کو پانے کی زمانہ تمنا کرتا ہے، اور ایک اچھے اور عمدہ انسان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ کن خصوصیات سے مزین و آراستہ ہونا چاہیے، مختلف علوم و فنون کے اور مختلف زمانوں کے مفکرین نے ان اس طرح کے انسان کا آپ نے اپنے الفاظ میں، آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق، آپ نے اپنے علم اور تجربے کے مطابق ان کا خاکہ پیش کیا ہے، ان اوصاف کا اور ان خصوصیات کا۔ تو علامہ ان تصورات کو اسلامی تعلیمات کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر ایمان کامل کے حامل شخص کو وہ تلاش کرتے ہیں، اور علامہ کا یہ تصور ایک کامل مرد مومن کا تصور ہے۔ علامہ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ علامہ کا جو مرد مومن کا تصور ہے وہ دراصل جو ہے وہ علامہ نے مستعار لیا ہے جرمنی کے ایک فلاسفر تھے، نیٹشے، ان سے۔ تو ان کے جو ادبیات ہیں نیٹشے کے، اس میں سپرمین کے طور پہ اس نے ایک کامل انسان کا خاکہ کھینچا ہے اور اس کو پیش کیا ہے کہ جس سے ما فوق الفطرت چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ علامہ بھی فلسفے کے آدمی ہیں، اور اس کے فلسفے سے علامہ نے استفادہ بھی کیا ہے۔ تو جو اسلام کے تصور مومن سے اس قدر آشنا لوگ نہیں ہیں لیکن فلسفے سے وہ زیادہ آشنا ہیں، انہوں نے علامہ پہ بہرحال یہ الزام لگایا کہ یہ ان کا تصور وہاں سے ہے، لیکن در حقیقت اس کے سپرمین کے تصور میں اور اسلام کے جو مرد مومن کے تصور میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسلام میں سپرمین کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے جس طرح کا تصور مغربی ادبیات سپرمین کے طور پہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ مغرب کا جو سپرمین کا تصور ہے وہ ٹوٹا ہے جنگ عظیم دوم کی تباہ کاریوں سے، اور اس سپرمین کے بیہائنڈ ان کا یہ تصور ہے کہ ایک ایسی جسمانی طاقت اور قوت کا حامل شخص جو اپنے مخالفین کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ ہزار ہزار کے مقابلے میں آتا ہے، جبکہ اسلام کا جو تصور مرد مومن ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس میں جسمانی طاقت کی اہمیت ہے لیکن وہ اول و آخر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مغربی تصور ہے اس میں تو تکبر اور طاقت کو اہمیت حاصل ہے، جبکہ تصور مرد مومن فراست کو، اللہ تعالی ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کو، اور پھر اخلاقی اقدار کو اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات ایک سانچہ ہیں۔ جو شخص اس سانچے سے گزر کے تیار ہوتا ہے، علامہ کا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے لیے کامل نمونے کے طور پہ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اڈاپٹ کرتا ہے، اور اس کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا اور زندگی کے تمام تر معاملات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ خواہش مند اور کوشاں رہتا ہے کہ اس کا ہر عمل سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور آپ کی اخلاق و عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دینی اور اخلاقی قدروں کے ماتحت ہو۔ تو اس تصور مرد مومن کو بیان کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کی تعلیمات کا ایک بندہ مومن جو ہے وہ مظہر بن جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، جہاں سے منع کیا ہے، جتنے اوامر و نواہی ہیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے افکار کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے اور اپنے اقوال کے اعتبار سے وہ ان کا مظہر ہوتا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں خالق نے منع کیا ہے وہاں وہ پایا نہیں جاتا، جہاں اس کی موجودگی خالق کو مطلوب ہے وہاں سے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ مومن اپنے آپ کو رب کریم کی ان تعلیمات میں ڈال لیتا ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، تو پھر بندہ مومن کے لیے وہ مقام ہوتا ہے جہاں جا کے وہ اس حدیث قدسی کا مصداق بنتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ دراصل چونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اس میں خدائی صفات کا پرتاؤ پایا جاتا ہے۔ ایک عکس ہے بندہ مومن میں کہ بندہ مومن میں قہر کی صفت بھی ہے، غضب کی صفت بھی ہے اور رحم دلی کی صفت بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں یہ صفات نہیں ہیں جو کہ در حقیقت اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور ظاہر بندے اور خدا کی صفات کے درمیان جو تفاوت ہے وہ ذات کا متقاضی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو مومن ہوگا وہ ہر وقت جو ہے وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضرورت ہوگی اس بات کی کہ دین کے مخالفین کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے بندہ مومن جو ہے وہ قاہر بن کے ٹوٹے، تو وہاں وہ قاہر بنے گا، وہاں وہ ریشم کی طرح نرم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں خود مسلمانوں کا معاملہ آئے گا تو وہاں وہ ریشم کی طرح نرم ہوگا۔ جیسے آج اسرائیل اور فلسطین کا قضیہ ہے، اس قضیے میں علامہ کے مطابق اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہمیں تو اب وہ مرحلہ بھی نہیں ہے کہ گربانوں میں جھانکیں، وہاں بھی ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، تو بندہ مومن کی اس تعریف پہ تو پھر کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست جو اسلام کی نام لیوا ہے میرے خیال میں تو پورا نہیں اترتی۔ بہرحال باقی معاملات شاید اس طرح کے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا ہی شاید زندگی کی کچھ ضمانت سمجھی جا سکتی ہو۔ تو اس تصور کو بیان کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، جسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو علامہ کا جو تصور مرد مومن ہے وہ عام حالات میں دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ وہ تند خو نہیں ہے، تند مزاج نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ نرم و ملائم ہے، خیر خواہ ہے، اور زندگی کے مصائب میں خواہ وہ اس کی اپنی ذات میں ہوں یا دوسرے بھائیوں پہ وہ مصائب، دوسرے بھائی مصائب کا شکار ہوں، ان میں وہ تحمل، برداشت اور دکھ درد بانٹنے کا بذر ہوتا ہے۔ اپنی شخصی زندگی میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا ممنون احسان نہ ہو، لیکن اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت
کہ فرامین کا نچوڑ ہے کہ مسلمان مومنین ایک دیوار کی مانند ہیں جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کے ساتھ پیوستہ ہوتا ہے، ایک جسم کے مانند ہیں جس کے ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف سے نڈال ہو جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر آج جو ہم دعوی مسلمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بے نیاز ذات ہے، لیکن عملی طور پر ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ بالکل اس کے غائر ہے۔ نرم دل گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ اقبال کا مرد مومن روح کی اعلیٰ قوتوں کا منبع ہوتا ہے، وہ ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے ایمان کے بعد، وہ اس کا کردار ہوتا ہے، وہ نہایت زرخشاں ہوتا ہے، نہایت اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہ کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے۔ دوسری اقواموں کی جو تقدیر ہے وہ اس کی نگاہوں کی اشاروں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی، یہ ساری اب خیالی باتیں لگتی ہیں۔ علامہ تو اپنے اس مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ خیالی باتیں میں نے اس لیے کہا کہ عملی طور پر جو ہماری کیفیت ہے، ادروائز تو تاریخ اسلام تو ان چیزوں سے بھری پڑی ہے، تعلیمات ہی صرف یہ نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو اہل ایمان نے اپنے خون ناب سے جو ہیں وہ رقم کی ہیں۔